میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کیا ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ کے علم 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں راولپنڈی شہر اور وفاق کے اندر اس وقت ہلکی پھلکی بارش جاری ہے، لیکن اس بارش کے اندر بھی کچھ آرڈرز وفاق سے ایسے سامنے آ رہے ہیں جو ہلکی سی بھی خوشگواریت کا تاثر اس وقت ملک میں اس تناؤ کی کیفیت میں پیدا نہیں کر پا رہے۔ حالیہ جو آرڈر سامنے آیا ہے کہ آج اس وقت جو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن 11 سے 3 بجے تک سوشل میڈیا کی سروسز چیئرمین پی ٹی اے کو کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فوری طور پہ عارضی طور پہ بلاک کر دی جائیں، بند کر دی جائیں۔ جی یہ آرڈر اس وقت سامنے آیا ہے اور اس کی وجوہات کے حوالے سے اس آرڈر کے اندر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، نہ کوئی تفصیلات مہیا کی گئی ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز سامنے آ رہی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگنے والی پابندی ہے۔ آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور رمضان کریم کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو حکومت وقت کو کل ہی جو اس نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک بین لگایا ہے، یہ شنید تھی، یہ خبریں تھیں کہ تحریک لبیک پاکستان آج جمعے کے دن منظم احتجاج کر سکتی ہے اور نماز جمعہ کے بعد وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں یا احتجاج کو ایسے منظم کر سکتے ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ پابندی سامنے آئی اور یہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا سروسز بند کر دی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ حکومت کا غلط فیصلہ اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ لاجک یا دلیل کے تحت اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا سروسز ایک غیر اعلانیہ طور پہ بند کر دی جائیں، ایک نوٹیفیکیشن، ایک اندھا لولا لنگڑا سا نوٹیفیکیشن آ جائے اور عوام کو پتہ نہ لگ سکے کہ یہ سروسز کیوں بند کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا سروسز آپ کرونا کے دنوں میں، جیسے آپ کو پتہ ہے، لاک ڈاؤن کی اس کیفیت کے اندر سوشل میڈیا سروسز کا استعمال پاکستان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے اور کافی حد تک یہ بڑھ چکا ہے استعمال۔ ایسی صورتحال میں اس طرح سوشل میڈیا کی سروسز بند کر دینا کسی بھی طرح کوئی عقل مندانہ فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ فیصلے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ پاکستان کے اندر کس قدر کمزور ہے، یا ہو سکتا ہے حکومت کسی خوف میں مبتلا ہے کہ نہ خدا نخواستہ احتجاج اگر پرتشدد ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے معاملات ان کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت اتنی خوف زدہ ہے تو یہ فیصلہ یقینی طور پہ ان کی نااہلی ظاہر کرنا شروع ہو چکا ہے کہ اس طرح کے فیصلے وہ جاری کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف بھی ایک اقدام ہے کہ سوشل میڈیا جیسا ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ اس وقت پاکستان میں 3 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو ان سہولیات کا عادی بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ عادی بنایا گیا ان کو ان کے استعمال کا، ایون وہ اپنے فائنینس، اپنی بینکنگ، اپنے ٹی وی چینلز جو ہیں، اخبارات جو ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے۔ سوشل میڈیا پہ معاشرے کی ہر اکائی کی پریزنس ثابت کرنے کے بعد، اس پہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کو اس طرح بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، اگر فرض کیجئے کہ اس ایک فیصلے کے خلاف آواز نہیں بلند ہوتی تو آنے والے دنوں میں ہمیں مزید ایسے فیصلے حکومت وقت کی طرف سے دیکھنے اور سننے کو مل سکتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ بے شک تحریک لبیک پاکستان کا جو پرتشدد احتجاج ہے وہ کسی طور بھی قابل توجیہ نہیں ہے، اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک غلط اقدام تھا اور حکومت کو اپنی ریٹ بہرحال اس میں برقرار رکھنی تھی اور قائم کرنی تھی، اور حکومت نے بے شک اپنی ریٹ قائم کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ جو فیصلے سوشل میڈیا پہ پابندی اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں، یہ حکومتی بدحواسیاں ظاہر کرتے ہیں اور حکومت کا ہیجان ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے ایسے فیصلوں کا سہارا لیتے ہیں کہ کارکنوں کے درمیان باہمی رابطہ کاری کا فقدان ہو اور احتجاج منظم نہ ہو سکے۔ اگر فرض کیجئے احتجاج منظم بھی ہوتا ہے تو حکومت کے پاس پوری مشینری ہے، اس کو بغیر کسی پرتشدد راہ پہ جانے سے پہلے ہی اس سے نمٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ یقینی طور پہ حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ انہوں نے اس وقت سوشل میڈیا کے سروسز پاکستان کے اندر بند کی ہیں، جو یقینی طور پہ ایک قابل مذمت فعل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔